اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرما تھے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے جب قریب پہنچے تو آپ نے سنا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص ان میں سے کہہ رہا ہے، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسی شان بخشی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ وقال آخر، دوسرا بولا، موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ وقال آخر، ایک اور صحابی فرمانے لگے کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بڑی شان اور عظمت ہے، وہ اللہ کے کلمہ تھے اور اللہ کی روح تھے۔ وقال آخر، آدم مصطفیٰ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بنایا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، قد سمعت کلامکم، میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، وعجبکم، اور تمہارے اس تعجب اور حیرانگی کو میں نے سنا ہے کہ تم اس بات پر حیران ہو رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات انبیاء علیہم الصلوات کو کیسی کیسی عظمتیں اور شانیں بخشی ہیں۔ ان ابراہیم خلیل اللہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، وہو کذالک، بے شک وہ اسی طرح تھے، وہ اسی شان کے مالک تھے۔ وموسیٰ نجی اللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہم راز اور اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، وہو کذالک، وہ اسی شان کے مالک تھے۔ وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح تھے اور اللہ کا کلمہ تھے، بے شک وہ اسی شان کے مالک تھے۔ وآدم مصطفیٰ اللہ، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے برگزیدہ بنایا، وہو کذالک، بے شک وہ اسی عظمت اور شان کے مالک تھے۔ الا وانا حبیب اللہ، اپنے نبی کا بھی شان سنو، اپنے حبیب کا بھی شان سنو، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، اور بطور فخر نہیں بتاتا بلکہ اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے بتلاتا ہوں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جھنڈا اٹھانے والا میں ہوں۔ تحتہ آدم فمن دونہ، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے انبیاء علیہم الصلوات اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ ولا فخرا، اور مجھے فخر نہیں، بطور فخر کے نہیں بتلاتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخرا، بطور فخر کے نہیں بتاتا، تحدیث نعمت کے لیے بتاتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے حلقے کو سب سے پہلے حرکت دینے والا، جنت کے دروازے کو سب سے پہلے کھٹکانے والا میں ہوں۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ فَيُدْخِلُنِيهَا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے۔ ولا فخرا، یہ بطور فخر کے نہیں بتاتا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ،
اولین اور آخرین میں سے سب سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں میرا اعزاز اور اکرام ہوگا، اور یہ بھی فخر سے نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور تمہیں تمہارے نبی کی عظمت اور شان سے مطلع کرنے اور باخبر کرنے کے لیے بتلاتا ہوں کہ تم بھی اپنی قسمت پہ ناز کر سکو کہ رب ذوالجلال نے تمہیں کیسے عظیم نبی کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عظیم نبی کی امت کے اندر زندہ رکھے، اور اسی عظیم نبی کی امت کے اندر ہمارا روز حشر اللہ تعالی حشر فرماوے، اور اللہ تعالی اپنے اس پیارے محبوب کے پیارے ہاتھوں سے ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔